بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، دوسری جلد، باب 14، حیوانات اور نباتات کے ساتھ حضور کی رحمت و شفقت کا باب، اور فصل ہے پہلی، حیوانات پر حضور کی رحمت و شفقت کا بیان۔ قرآن پاک کی آیت پاک پیش کرنے کے بعد الحدیث فصل پہلی، پیج نمبر 554 سے 554، پالتو جانوروں کی بہترین نگہداشت کی تاکید۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ محبوس یعنی قید کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس بلی کے ساتھ ناروا سلوک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تو نے اسے باندھ کر رکھا، اسے کھلایا نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود آزادی سے چل پھر کر زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی اور اپنے زندہ رہنے کا سامان کرتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اپنی بلی ہی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی، جسے اس نے باندھ کر رکھا تھا۔ اسے نہ تو خود کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ کمزوری سے مر گئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کی پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جب یہ صحت مند ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو، اور جب یہ تندرست ہوں تب ہی انہیں کھایا کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی۔ فرمایا، اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بدستور اسی جگہ بندھا ہوا پایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، اس سواری اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ اس کے مالک نے جواب دیا، یا نبی اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس اونٹنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اسے باندھ کر رکھو اور چارہ ڈال دو، یا اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا ہے، اسے امام طبرانی نے جید اسناد سے روایت کیا ہے۔ فصل 2، لاوارث جانوروں پر رحم کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی تاکید۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی،
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ اس کا گزر ایک ایسے کتے کے پاس سے ہوا جو کنویں کے منڈیر کے پاس لیٹا ہوا پیاس کی شدت اور غلبے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا۔ اس عورت نے کتے کی حالت زار دیکھی تو اپنا موزہ اتار کر اسے اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اسے پلایا، اسی عمل کی بنا پر اسے بخش دیا گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر قبل میری ہو رہی تھی، چنانچہ وہ کنویں میں دوبارہ اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان جانوروں کے ساتھ شفقت و رحمت میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذی روح اور سانس لینے والی مخلوق سے نیکی کرنے پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ فصل نمبر 3، جانوروں کو بے رحمی سے پیٹنے اور ان کا مصلح کرنے کی سخت ممانعات۔ مصلح کے معنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے۔ آگے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانوروں کا مصلح کرے یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے۔ اس حدیث کو امام بخاری، نسائی، دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 9، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایک مینڈے کو ہدف بنا کر تیر آزمائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جانوروں کا مصلح نہ کیا کرو۔ اسے امام نسائی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جاندار کو تیر اندازی کے لیے ہدف مت بناؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11، عبداللہ بن زیاد سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت بصر کے 2 سلمی بیٹوں عطیہ اور عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تم دونوں پر رحم فرمائے، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے جانور پر سوار ہوتا ہے تو وہ اسے کوڑے سے بے تحاشا مارتا ہے اور بے رحمی سے اس کی لگام کھینچتا ہے۔ کیا تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی ارشاد سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اس وقت گھر کے اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، اے سائل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اے انسانوں،
کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ ان دونوں نے کہا یہ ہماری بہن ہے جو ہم سے بڑی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 4، پالتو جانوروں پر لعنت کرنے اور ان کا منہ داغنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 12، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجدی بن عمرو جہنی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہوا، پھر اس کو چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ شوخی کی۔ اس نے اونٹ سے کہا چل، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے اونٹ کو لعنت کرنے والا یہ کون شخص ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ کسی ملعون جانور کو نہ رکھو، اپنے آپ کو بددعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، اور نہ اپنے اموال، مویشیوں اور سواری کے جانوروں کو بددعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ ساعت ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے اور وہ بددعا قبول ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پر مارنے اور منہ پر داغنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے منہ کو گرم لوہے سے داغا گیا تھا اور اس کے نتھنوں میں دھنی دی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ کوئی شخص ہرگز جانور کے چہرے کو داغے نہ اس کے چہرے پر مارے۔ اسے امام احمد اور عبد الرزاق نے اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 15، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کا چہرہ داغ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کے چہرے کو داغے یا ان کے چہرے پر مارے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بار دیگر منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابو داود، مقدسی اور ابن سرایا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 16، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو فرمایا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اس ممانعت کے باوجود جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسے امام ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ یا کسی اور جانور کے منہ کو داغا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو غصہ فرمایا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کے منہ کے بجائے پچھلے حصے کو داغوں گا۔ پھر انہوں نے اس کے کلوں کو داغا۔
اس حدیث کو امام ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 5، جانوروں کو باہم لڑانے کی سخت ممانعت۔ 18، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا۔ اسے امام ابو داؤد، ترمذی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ فصل 6، ذبح کرتے وقت جانوروں پر رحم کرنے اور انہیں کم سے کم تکلیف دینے کی تاکید۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 باتیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی شے کا شکار کرو تو اسے احسن طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 19، حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری کو ذبح کرنے سے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ، بزار اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، جبکہ امام ہیثمی نے بھی فرمایا ہے یہ حدیث کثیر الالفاظ کے ساتھ مروی ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ حدیث نمبر 20، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھریوں کو تیز کرنے اور جانور سے انہیں چھپانے کا حکم دیا ہے، اور مزید فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جانور ذبح کرے تو تیزی سے ذبح کرے تاکہ ذبح ہونے والے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 21، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنی ٹانگ بھیڑ کی گردن پر رکھے چھری تیز کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لینی چاہیے تھی۔ کیا تم اسے 2 موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے، جبکہ امام ہیثمی نے فرمایا ہے اس حدیث کے رجال صحیح ہے۔ امام حاکم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے ذبح کے لیے لٹانے سے قبل چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ حدیث نمبر 23، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ زندہ اونٹوں کی کوبان اور زندہ جمبون کی چکیاں کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ جانور سے جو حصہ کاٹا جائے وہ مردار یعنی حرام ہے۔ اسے امام ابو داؤد، ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 76 یہاں مکمل کرتے ہیں، پیج نمبر 569 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔